اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آداب دعا اور قبولیت کے اوقات۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، ہر کام کو طریقہ ہی سے کرنا چاہیے، پھر کامیابی بہت قریب ہو جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ ترمذی میں ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے گویا رحمت کے بہت دروازے کھولے گئے۔ جمع الفوائد میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ایسی چیز بتا دوں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے بھی نجات دلائے اور تمہاری روزی بھی بڑھائے، جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دلائے اور تمہاری روزی بھی بڑھائے، اور وہ یہ ہے کہ تم رات دن میں جس وقت یا جتنی بار مانگ سکو اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگا کرو۔ اخلاص کے ساتھ دعا کرنا یعنی دل سے یہ سمجھنا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ہمارا مقصد پورا نہیں کر سکتا، اخلاص کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ دعا سے پہلے کوئی نیک کام کرنا اور بوقت دعا اس کا اس طرح ذکر کرنا کہ یا اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے فلاں عمل کیا ہے، آپ اس کی برکت سے میرا فلاں کام کر دیجئے۔ وضو کر کے پاک و صاف ہو کر اور وضو کر کے دعا مانگنا۔ دعا کے اول و آخر میں حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا اور درود شریف پڑھنا۔ دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں کے برابر اٹھانا، یعنی کندھوں کے برابر اٹھانا دونوں ہاتھوں کو۔ ادب اور تواضع کے ساتھ بیٹھنا، اپنی محتاجی اور عاجزی کو ذکر کرنا۔ دعا کے وقت آسمان کی طرف نظر نہ اٹھانا۔ دعا کے وقت انبیاء اور دوسرے مقبول و صالح بندوں کے ساتھ توسل کرنا، یعنی یہ کہنا کہ یا اللہ ان بزرگوں کے طفیل سے میری دعا قبول فرما۔ دعا کے وقت یہ کہنا شریعت محمدیہ میں ثابت نہیں ہے۔ دعا کے وقت یہ طریقہ اختیار کرنا کہ یا اللہ ان بزرگوں کے طفیل سے میری دعا قبول فرما، شریعت محمدیہ میں ایسے ثابت نہیں ہے۔ دعا میں اپنی آواز کو آہستہ کرنا، آواز پست رکھنا، ان دعاؤں کے ساتھ دعا کرنا جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، کیونکہ آپ نے دین و دنیا کی کوئی حاجت نہیں چھوڑی جس کی دعا تعلیم نہ فرمائی ہو۔ دعا میں اول اپنے لیے دعا کرنا، پھر اپنے والدین اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو شریک کرنا۔ عزم کے ساتھ دعا کرے، یعنی یوں نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو میرا کام پورا کر دے، بلکہ پورے عزم کے ساتھ دعا کرے کہ یا اللہ تو ہی میرا کام کر سکتا ہے۔ دعا میں تکرار کرنا، اور کم سے کم مرتبہ تکرار کا 3 مرتبہ ہے، اور کم سے کم مرتبہ تکرار کا 3 مرتبہ ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز کو بار بار کہنا، یا اللہ میرا کام کر دیجئے، یا اللہ میرا فلاں کام کر دے، اس کو 3 دفعہ دہرانا جو ہے یہ بھی جائز ہے۔ ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ دعا کو مکرر کرے یا 3 مجلسوں میں کہے، دونوں طرح تکرار دعا صادق ہے۔ اپنی سب حاجات صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، مخلوق پر بھروسہ نہ کرے۔ دعا کرنے والا بھی آخر میں آمین کہے اور دعا سننے والا بھی آخر میں آمین کہے۔ دعا کے بعد دونوں ہاتھ اپنے چہرہ پر پھیرے۔ قبولیت دعا میں جلدی نہ کرے، یعنی یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی تھی اب تک قبول کیوں نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی جب منشا ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ مضطر یعنی مصیبت زدہ کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حواس کی بھی اگرچہ مضطر یعنی مصیبت زدہ کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ مظلوم اگرچہ فاسق و فاجر ہو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو مظلوم ہوتا ہے اگرچہ کافر ہو، فاسق ہو، گنہگار ہو، لیکن اللہ پاک اس کی دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ بلکہ اگر مظلوم کافر بھی ہو تو اس کی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ والد کی دعا اولاد کے لیے، عادل بادشاہ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی دعا بھی اللہ پاک بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ مسافر کی دعا بھی مقبول ہے۔ روزہ دار کی دعا افطار کرنے کے وقت قبول ہوتی ہے۔ غائبانہ دعا کسی مسلمان
کی دوسرے کے لیے بھی مقبول ہے۔ کوئی مسلمان بھائی اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے تو وہ دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اور حجاج کی، حج کرنے والوں کی جو دعا ہے، جب تک وہ وطن واپس نہ آئیں، حج کرتے ہوئے جتنے دن وہ مکہ اور مدینہ میں رہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کے اوقات، دعا کی قبولیت کے اوقات: شب قدر رمضان المبارک کے عشرہ اخیر کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں دعا جو ہے بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یوم عرفہ، عیدین کی راتیں، ماہ رمضان المبارک کے تمام دن اور تمام راتیں، شب جمعہ اور روز جمعہ، شب برات میں، ہر رات میں ابتدائی تہائی رات، آخری تہائی رات، آدھی رات، سحر کے وقت، اور ساعت جمعہ یعنی اول، جس وقت سے امام خطبہ کے لیے بیٹھے نماز سے فارغ ہونے تک، مگر درمیان خطبہ میں دعا زبان سے نہ کرے کہ ممنوع ہے، بلکہ دل ہی دل میں دعا مانگے، یا خطبہ میں جو دعائیں خطیب کرتا ہے ان پر دل ہی دل میں آمین کہتا رہے۔ اور دوسرا وقت عصر کے بعد غروب آفتاب تک ہے، اس وقت بھی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اذان کے وقت، اذان و اقامت کے درمیان، جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اذان و اقامت کے درمیان میں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے درمیان میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جہاد میں صف باندھنے کے وقت، فرض نمازوں کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ سجدہ کی حالت میں، مگر فرائض میں نہیں، تلاوت قرآن کے بعد اور بالخصوص ختم قرآن کے بعد، اور بالخصوص پڑھنے والے کی دعا بنسبت سننے والوں کے زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ آب زمزم پینے کے وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ میت کے پاس حاضر ہونے کے وقت، یعنی جو شخص نزا کی حالت میں ہو اس کے پاس آنے کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مرغ کے اذان دینے کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے اجتماع کے وقت میں، مجالس ذکر میں، امام کے ولا الضالین کہنے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اقامت نماز کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش کے وقت بھی، بیت اللہ پر نظر پڑنے کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ طواف میں اور ملتزم کے پاس، یعنی دروازہ بیت اللہ اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اسے ملتزم کہتے ہیں، وہاں بھی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ میزاب رحمت یعنی بیت اللہ شریف کے پرنالہ کے نیچے، وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور بیت اللہ کے اندر اور چاہے زمزم کے پاس، وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور صفا و مروہ پہاڑوں کے اوپر اور سعی کرنے کے درمیان، جو صفا و مروہ کے درمیان ہے، اور مقام ابراہیم کے پیچھے، اور عرفات میں، اور مزدلفہ میں، اور منی میں، اور تینوں حجرات کے پاس۔ حجرات وہ 3 پتھر ہیں جو منی میں نصب کیے ہوئے ہیں، جن پر حجاج کنکریاں مارتے ہیں۔ امام جزری فرماتے ہیں کہ اگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں، یعنی روضہ اقدس کے پاس دعا قبول نہ ہوگی تو پھر اور کہاں ہوگی؟ روضہ اقدس میں بھی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ ماہ رمضان میں اخیر عشرہ میں، اور خاص کر 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں، اور یوم عرفہ میں، اور عید کی جو راتیں ہوتی ہیں ان میں بھی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے تمام دن، پورے رمضان المبارک میں، اور تمام راتیں، اور شب جمعہ میں بھی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن بھی بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، شب برات میں بھی، اور ہر رات میں، ابتدائی تہائی رات اور آخری تہائی رات، یعنی کہ تہجد کے وقت بھی بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جس شخص کو تو ان دنوں میں بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر وقت اپنے سامنے جھکنے کی اور دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔